بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورہ فاتر آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو، اس لیے کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن. فاتخذوه عدوا، تو لہذا اس شیطان کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن بنا لو. انما يدعو حزبہ، وہ اپنی جماعت کی طرف بلاتا ہے، اپنی جماعت کی دعوت دیتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ لوگ جہنمی بن جائیں. برادران اسلام، بزرگ اور عزیزوں، معزز خواتین، شیطان اور اس کے دروازے، یہ آج کی اس مبارک مجلس کا عنوان ہے. جس عنوان کے تحت ہماری اس زندگی کے اندر شیطان نے جو دروازے پیدا کر رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے، جس کا مقصد خود تو جہنمی ہے، ہم کو بھی جہنمی بنا دے، جس کا مقصد وہ اکیلے نہ جلے بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ جلیں. تو ان دروازوں کو ہم پہچانیں، تاکہ ان دروازوں سے اپنے آپ کو ہم دور کر سکیں، اپنی زندگیوں میں ان دروازوں کو ہم لاک کر دے سکیں، لاک کر سکیں، بند کر سکیں. لیکن اس سے پہلے یہ کہ شیطان ہے کون، اس سے ہمیں کیوں بچنا چاہیے، ذرا اس چیز کو ہم ذہن میں لے آئیں. قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف
آیت نمبر 11 سے لے کر 25 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی نافرمانی انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ اس شیطان کی دشمنی کیا ہے اور کیوں یہ شیطان انسان کا دشمن بنا اور دشمن بننے کے بعد اب اس کا اصل گول اصل مشن کیا ہے اس کو اللہ واضح کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم اگر ذہن میں رکھیں تو پھر آگے ہم ان دروازوں کو بھی ہم پہچان سکیں گے جو دروازے اس نے بنا رکھے ہیں جہنم کی طرف کھینچنے کے لیے انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جب اس شیطان کو آدم کی تخلیق کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہاں پر شیطان انکار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس انکار کی وجہ جب پوچھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ تو اس آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. شیطان نے دلیل دی، خاموش نہیں رہا. لیکن یہ دلیل جو تھی اللہ کی فرما برداری میں نہیں تھی، اللہ کی مخالفت میں تھی. اور یہ دلیل لاجیکل ویو سے تھی. اسی وجہ سے دین کی جو دلیل لاجیکل پوائنٹ سے لوگ دیتے ہیں وہ شیطان کے چیلے، کیونکہ پہلی دلیل اس نے قائم کی. دلیل تو دی، کہا کہ اے اللہ یہ تو مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا ہوں. کہنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ آگ بلندی چاہتی ہے. آگ اگر آپ نیچے بھی جلائیں تو وہ بلند ہوتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی یہ پستی چاہتی ہے. مٹی کے گولے کو آپ اوپر بھی پھینک دیں تو نیچے ہی واپس آتا. تو یہ اس کی فطرت میں پستی ہے. میری فطرت کے اندر بلند ہونا، بلند میں ہوں، یہ پست ہے. تو میں اس پست تخلیق، اس پست مخلوق کو کیسے سجدہ کروں؟ تو جو دلیل اس نے دی اس کے پیچھے تکبر تھا، عناد تھا، ابا و استکبار تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر اس جگہ پر تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. فخرج منہا، نکل جا، یہاں سے اتر جا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. کہ اپنی بڑائی، اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے تکبر اور اتراتے ہوئے، فخر و غرور کرتے ہوئے تو نے میرے حکم کی پامالی کی، سجدہ نہیں کیا. فرمایا کہ یہاں سے اتر جا. فاهبط منها، کیوں؟ فما يكون لك ان تتكبر فيها. یہاں پر یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس مقام پر تم اتراؤ و تکبر کرو. فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، تم ذلیل ہو. تو اس کے بعد چونکہ اس کی ذلت آدم کی وجہ سے تھی تو یہ انتقام پر اتر آیا. کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، ٹھیک ہے میں اترتا ہوں، لیکن جس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں اس ذلت کا بدلہ یہ ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور وہ بدلہ تیری نافرمانی کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا. ٹھیک ہے راضی تو ہوں، لیکن اکیلا نہیں جاؤں گا، اس کو بھی لے کر جاؤں گا. یہی نہیں
اس کی جتنی ضروریت آئے گی ان سب کو لے کر میں جہنم میں پہنچوں گا. یہ پورا کنورزیشن ہے جو کئی مقامات پر اللہ نے نقل کیا، سورہ اعراف کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں اس کا ذکر کیا. تو یہاں پر سورہ اعراف کے اندر شیطان کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اے اللہ تو نے مجھے بے راہ کر دیا، جنت کی راہ سے ہٹا دیا، اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اگر تو مجھے مہلت دے دے، مہلت پہلے سے مانگی کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک، تیرے لیے مہلت. اب اس مہلت اور یہ قوتیں جو اللہ نے اس کو بخشی، اب ان کا استعمال اس نے یہ بتلا دیا کہ میں کیا کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ تیری جو صراط مستقیم ہے اس پر میں بیٹھ جاؤں گا. ان میں سے میں کوشش کروں گا کوئی نہ آئے اس راستے پر، آدم اور اس کے اولاد میں سے کوئی صراط مستقیم پر نہ چڑھے. یہ میرا مشن ہے. اس کی وجہ سے میں جہنم میں پہنچ رہا ہوں، تب یہ میری وجہ سے یہ جہنم میں پہنچیں گے. پھر میں کیسے انہیں گمراہ کروں گا؟ جب صراط مستقیم پر میں بیٹھ گیا، صراط مستقیم تک ان کو آنے نہیں دیا، تو پھر یہ لوگ جائیں گے کیسے؟ زگ زیگ. سیدھی راہ کو چھوڑیں گے، ادھر ادھر نکلیں گے. تو اب میں ان کو جو کھینچوں گا اپنی طرف، ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا. کیسے؟ من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، داہنے جانب سے، وعن شمائلہم، بائیں جانب سے. جتنے مین ڈائریکشنز ہیں سب گنوا دیا، ہر طرف سے. پھر کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ ناشکر نافرمان رہیں گے تیرے. تو اس مشن کو اس نے واضح کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آدم اور اس کی ذریت کو کھلے کھلے الفاظ میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اپنی کتاب کے اندر یہ کوشن دیا، یہ تنبیہ فرما دی. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاطر کی تلاوت کی ابتدا میں، اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، سے مسلمانی نہیں. اس کا مشن صرف مسلمانوں کو جہنم میں جھونکنا نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو، آدم کی جتنی اولاد ہے قیامت تک کے لیے، ان سب کو جہنم میں لانا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، یاد رکھنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ جو کچھ فرما رہا ہے وہ حق، وہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی رونق تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. پھر جہنم میں پہنچانے کے لیے جو مشن بنائے ہوئے شیطان پہنچا، ذرا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکہ دینے والا ہے شیطان، تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے.
کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان لکم عدو، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور دوسرے الفاظ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. دشمنی اس کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، در پردہ نہیں ہے، سینہ بسینہ نہیں ہے، رازوں میں نہیں ہے. دن کی روشنی کی طرح بالکل واضح اس کی دشمنی ہے. چیلنج کرتے ہوئے وہ آیا، میدان میں اترا ہوا، صرف تمہارے پیچھے ہی نہیں، تمہارے آگے بھی ہے، تمہارے داہنے بھی ہے، تمہارے بائیں بھی ہے، ہر طرف سے تمہیں گھیرنے کی کوششوں میں لگا ہوا. اب تمہارا کام کیا ہے؟ فاتخذوہ عدوا، اس کو تم دشمن بنا لو. دشمن واضح ہے تمہارے سامنے، اس کو دشمن سمجھو تو پھر اس کی راہ سے بچو گے، اس کے دروازوں کے قریب نہیں جاؤ گے، بلکہ اس کی کھڑکیوں تک بھی نہیں پہنچو گے. لیکن اگر تم اس کو دشمن نہ سمجھو تو کھڑکیاں تو کیا، دروازوں میں بھی داخل ہو جاؤ گے. جتنی اس کی باتیں ہیں، جتنے اس کے کام ہیں، وہ تمام تم کرنے لگو گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خود بھی اسی کے مشن کے تحت تم بھی کام کرو گے. شیاطین صرف جنات میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی بن جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا شیاطین الانس والجن، شیطان دو طرح کے ہیں، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. اور انسانوں والے شیاطین، انسان نما شیاطین وہ کون ہیں؟ جو اس شیطان کے مشن کو لے کر چلتے ہیں، جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ان اسالیب کو، اس کے ان طریقوں کو اور گمراہ کرنے کے جو دروازے اس نے بنا رکھے ہیں ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور واضح انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ کی لعنت لعنہ اللہ کی لعنت ہے شیطان پر. پھر فرمایا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. سورہ نساء آیت نمبر 118 سے 121 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شیطان پر اللہ کی لعنت. تو شیطان نے کہا اللہ سے وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک متعین حصہ میں اپنا لے لوں گا. اپنے کچھ لوگ جو میرے ساتھ چلنے والے ہوں گے، میرے ساتھ جلنے والے ہوں گے، ان کو میں حاصل کروں گا. کیسے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں میں گمراہ کروں گا، سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے اندر امنگیں پیدا کروں گا، تمنائیں خواہشات ان کے اندر میں بڑھا دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اس کی ایک مثال، میں انہیں حکم دوں گا، میں نے انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ جانوروں کے کانوں کو وہ کاٹیں. جاہلیت کے اندر جانوروں کے بعض خاص جانوروں کے کانوں کو کاٹ کر ان کے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے. اب اس پر کوئی سواری نہ کرے، یہ فلاں بزرگ کا بکرا، یہ فلاں دیوتا کی گائے. ہمارے پاس بھی اتنے قادر ولی کا بکرا ہے یا نہیں؟ قادر ولی کا بکرا، اجمیر کی دیگ، ہاں اس طرح کے جانور، کسمور کی مرغی، یہ نہیں ہے. تو جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چھوڑ دینا، اس کی ایک نشانی یہ تھی کہ اس کے کانوں کو سوراخ کر دیا، کاٹ دیے جاتے. اللہ کے ساتھ شرک.
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر 4 چیزوں کا ذکر آیا کہ وہ حرام ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام جس چیز پر لیا گیا ہو، جس کی رضامندی کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے وہ چیز نظر مانی گئی ہو، حرام ہے، کیونکہ نظر اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی جانور پر غیر اللہ کا نام اگر لیا گیا ہے تو حرام ہے۔ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ ہم نے کہا، لیکن مقصود قادر ولی کے نام پر بکرا چھوڑنا حرام ہے، اللہ کے ساتھ شرک، کیونکہ اس طرح جانوروں کا اگر چھوڑنا اگر ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اسی ضمن میں وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جا رہا ہو، جس کھانے پر جس چیز پر، وہ بھی حرام ہے۔ جتنی بھی ہمارے پاس 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، سیمنی شریف ہے، کھیر پوریوں والا مسئلہ، حلوے پوریوں کی فاتحہ، یہ جتنی بھی فاتحات ہیں یہ سب اس ضمن میں داخل ہو جاتی ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ، کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشنودی وہاں پر مقصود ہے، حرام ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کاموں میں ان کو مبتلا کروں گا، پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا، انہیں گائیڈ کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں۔ اللہ نے جیسے بنایا اس میں اپنی طرف سے اضافے کریں یا کمی کریں۔ اللہ نے مرد بنایا تو عورتیں داڑھی منڈوا کر، مونچھیں منڈوا کر اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں، تغییر خلق۔ اللہ نے مرد بنایا تو مرد بن کر رہو، اپنے آپ کو عورتوں سے مشابہت کرنے والے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے، المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنا لیتے ہیں یا عورتوں سے مشابہ اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے ہیں، ان کے کپڑے پہننا، ان کی شکل اختیار کرنا، ان کی طرح بال لمبے لمبے کر لینا، جو آج کا فیشن نکلا، پیچھے سے معلوم نہیں ہو رہا کہ مرد یا عورت ہے، آگے جا کے جھانکیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ آگے بھی جا کر جھانکیں تو پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی واقعتاً یہ عورت ہے مرد ہے، علامتیں غائب، یہ حال ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو مرد کے مشابہ ٹھہرا دیتی ہیں، مردوں کے کپڑے، ٹائٹ ٹی شرٹ جینز کون پہن رہی ہیں عورتیں؟ مردوں کے مشابہ کپڑے یا مردوں کے مشابہ شکلیں، مردوں کا لباس، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے لعنت میں انسان کو لے آتی ہیں، جو شیطان کا یہ طریقہ، شیطان کا یہ راستہ۔ تو پھر اس نے کہا، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کو دوست بنا لے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو یہ کھلا نقصان اٹھانے والا ہے، اس سے بڑھ کر نقصان والا اور کوئی نہیں۔ اب یہ شیطان کرے گا کیا کرتا ہے؟ یعدہم، ان سے وعدے کرتا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، ویمنیہم، امنگیں پیدا کرتا ہے، تمنائیں پیدا کرتا ہے، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے طریقے، لاٹری، تجارت میں پیسے لگاؤ گے ممکن ہے گھاٹا ہو جائے، فکسڈ ڈپازٹ ڈال دو، بانڈز خرید لو یا سود کو دے دو پیسے، چل رہا ہے، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، دیندار، ناموں کے ساتھ حاجی کے القاب لگاتے ہیں، کاروبار سود والا کاروبار ہے، کاروبار غبن والا کاروبار ہے، دھوکے والا کاروبار ہے، شارٹ کٹ کے اندر پیسے بنانے کے چکر، یعدہم ویمنی، تمنائیں امنگیں پیدا کرتا ہے،
وعدے پہ وعدے تم سے وہ کرتا ہے، اس کا کام صرف وعدہ ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، حقیقت نہیں بدلا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو کچھ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے ادھر حقیقت صرف دھوکہ، حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف دھوکہ دلاتا ہے تمہیں. اس دھوکے کے اندر نہ آ جاؤ، اس لیے کہ آخر میں ہوگا کیا؟ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے نکلنے کا کوئی چکر نہیں پائیں گے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. ابھی جہنم میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی رکھ دیا کہ جس شیطان کے چکر میں آ کر یہ لوگ جہنم میں پہنچیں گے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے بہت اچھا منظر پیش کیا، مگر اگر حقیقت میں انسان اگر غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. غفلت کی نیند سے انسان کو بیدار کرنے کے لیے یہ آیات کافی ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے حضور سب کھڑے ہو جائیں گے، سب بستہ. اب وہاں پر اعلان ہوگا کہ جنتی جہنمی اعمال نامے تقسیم ہوں گے، حشر کا جو عالم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اب جہنم میں جب جمع ہوں گے تو اب وہاں پر کیا ہوگا؟ جو لوگ بڑوں کی بات مانتے، آج کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے بڑے بزرگ ایسے ہی بولے بھائی، اب وہ لوگ جو کیے غلط کیے کیا؟ وہ گمراہ تھے کیا؟ ہمارے اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے اس طرح فرمایا ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آج آپ آ کے قرآن حدیث بول رہے ہیں، اب ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ اب یہ سب جو جتنی بھی دلیلیں لوگ دیتے ہیں اب ذرا غور سے سنیں وہاں پر کیا چلے گا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا إنا كنا معكم. وہاں پر کہیں گے جو لوگ جن کے پیچھے چلے ان سرداروں ان بڑے لوگوں کو خطاب کر کے کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، دامن تھام کے چلتے تھے، یہاں بھی تھوڑا دامن دے دو نا، بچا لو. تو کہیں گے کہ آج بچنے کا مسئلہ نہیں ہے، آج ہم خود بھی تمہارے ساتھ، ہم بھی ادھر ہی ہیں، جو عذاب تم کو ہے وہ عذاب ہم کو بھی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب سے آج تم کچھ بچا سکتے ہو؟ دنیا میں تو دعوے کر رہے تھے کہ ہم بچا لیں گے، اتنا ادا کر دو، پیر صاحب کی اتنی نظر دے دو. صرف جنت میں اتنے محل نہیں، اتنے باغات، اتنے درخت، وہ بھی لکھ کر دے رہے ہیں لوگ. یہیں پر سرٹیفکیٹ پورے سرٹیفائیڈ آپ کو جنت ہے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ سرٹیفائیڈ جہنم دے دے گا انہیں، ان کے چیلوں کو ہی نہیں بلکہ ان سرداروں کو بھی، کیونکہ وہی اصل سبب تھے. اب یہ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے مناظر پیش کیا. پہلے تو ان کو تلاش کریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب فلعنهم لعنا كبيرا. سورہ احزاب کے آخری آیات میں اللہ سے اب یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا باپ دادا کا طریقہ ہے جی، بھی آج دیکھو فاتحہ بند کر دیے، یہاں پر کتنے عرصے سے جو فاتحہ چل رہی ہے، دیکھو 11ویں 12ویں شریف کے خلاف بول رہی ہیں، دیکھو ارے چہلم نہیں کرنا کہتے، ارے زمانے سے چل رہا ہے، باپ دادا سے بلکہ پرکھوں سے یہ چل رہا ہے، اور آج آ کے جو نیا اسلام بتا رہے ہیں. تو باپ دادا کے طریقے کا یہ حوالہ دنیا میں دیتے رہے تو وہاں بھی کہیں گے اے اللہ یہ باپ دادا کے طریقے میں چلتے رہے، ذرا بتا دے ان لوگوں کو تو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے بڑے بڑوں کو پرکھوں کو، ہمارے بڑے بڑے جو عالم فاضل لوگ جو تھے، جو پیر حضرات جو تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکہ لیے ہوئے لوگ ہم سمجھتے تھے، ذرا ان کی وجہ سے جو مسئلے اب ہو گئے ہیں اے اللہ ذرا ان کو تو بتا دے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم
یہاں پر پہنچے ہیں، تو اے اللہ اگر وہ نہ بھی ملے تو کم از کم آتہم ضعفین من العذاب، ہم کو جتنا عذاب مل رہا ہے اس سے ڈبل کر دے، ان کو دگنا، وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ حامیم سجدے میں کچھ لوگ فریاد کریں گے، کچھ جہنمی، کہ اے اللہ ذرا بتلا دے تو صحیح وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، تاکہ ہم یہاں پر اپنے پیروں کے نیچے انہیں رون دیں، اس عذاب کا بدلہ ہم ان سے لیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ لوگ مل بھی جائیں گے تو کہیں گے بھائی دیکھو ہم بھی اسی کے اندر ہیں، اب کیا فائدہ چیخ و پکار کا، نہ تم ما لنا من محیص سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اب حالت یہ ہے کہ چاہے ہم روئیں پلائیں، چاہے ہم صبر کریں، معاملہ ایک ہی ہے، یہاں سے چھٹکارا تو نہیں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے، ٹھیک ہے، آخر میں وہ لوگ کہیں گے بھائی بے قصور ہم کیا کریں، ہم بڑے تو تھے، صحیح بات ہے، تم ہمارے پیچھے چلے، لیکن کیا ہم خود چل گئے؟ نہیں، جو ہمارا جو گروہ شیطان، وہ اصل گنہگار وہ ہے، اصل کرمنل وہ ہے، اس کو پکڑو۔ تو سب مل کے اب شیطان بھی تو وہی ہوگا، سب مل کے شیطان کے پاس پہنچیں گے۔ اب وہاں دیکھیں اللہ سے جن کا جو ڈائلاگ اللہ جو نے پیش کیا ہے، یہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب شیطان کے پاس جب پہنچیں گے، اس کو ملامت کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے کہ تو ہی فساد کی جڑ ہے، تیری طرف سے جو اتنا کچھ ہوا ہے، آج ہم پہنچے ہیں تو اس کا ذمہ دار تو ہے، ہمارا عذاب پورا تو لے لے۔ یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو شیطان جو ہے بڑے صبر و سکون کے ساتھ انہیں جو وہاں پر خطبہ دے گا، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا، اللہ جو ہے اس کی ایک جھلک اللہ نے نقل کی سورہ ابراہیم کے اندر، پڑھیں گے، قرآن اٹھا کر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی اور گمراہیاں چھٹتی جائیں گی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کو پڑھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں، انجینئرنگ کی بڑی بڑی کتابیں، ڈاکٹری کی بڑی بڑی کتابیں، جو ہے فلاں جو ہے ڈگری کی پڑھنے کے لیے ہمیں تیار وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن چھوٹی سی کتاب قرآن کریم، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پڑھتے بھی ہیں تو رٹائے انداز سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ کر جو کچھ اللہ نے اس کے اندر پیغام دیا، اس کا مفہوم جان کر عمل کرنے کی تڑپ شاید ہی کسی کے دل کے اندر ہو، اور اگر کسی کے دل کے اندر آ گئی تو خوش نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس ڈائلاگ کو اس میں نقل کیا ہے، جس میں شیطان کہے گا، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ مختصر سا خطبہ ایک ہی آیت کے اندر ختم ہو گیا۔ پوائنٹ کی بات کہے گا، دیکھو بھائی معاملہ اللہ کی طرف سے صاف صاف ہو گیا، جس کا جو حق بنتا تھا اللہ دے دیا اتنا عذاب اس کو، اب ہم کو اس کے عذاب میں رہنا ہے۔ لیکن ذرا حقیقت پر غور کرو، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ تمہارا رب جو اللہ ہے، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا۔ ووعدتکم، جھوٹ کیوں بولوں، میں نے بھی وعدہ کیا۔ ووعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا۔ فاخلفتکم، میں تو جھوٹا ہوں ہی۔ فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدہ خلافی کی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ اب تم اللہ کے وعدے پر تمہیں یقین نہیں، میرے وعدے پر یقین کر لیے، میرا کیا قصور ہے؟ ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، اور میری کوئی طاقت تھی کیا زبردستی میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچا میں، آؤ چلو درگاہ پہ سجدہ کریں گے، آؤ چلو سنیما دیکھیں گے، آؤ چلو شراب پیئیں گے، آؤ چلو سگریٹ پیئیں گے؟ کون سے کام کے لیے میں تمہیں کھینچا میں؟ غور کرو ذرا، کبھی میں نے زبردستی کی تمہارے معاملے میں؟
کوئی زبردستی نہیں تھی میری، میں نے صرف دعوت دی. دیکھو بورڈ لگا ہے، چلو فرسٹ شو. میں نے صرف دعوت دی کہ آ جاؤ وہاں پر، کیا ہو رہا دیکھو، مزے ہی مزے. صرف دعوت میں نے دی. فاستجبتم لی، میں نے جیسے ہی دعوت دی آ کر گر پڑے، قبول کرتے چلے گئے. بلکہ میرے دعوت دینے سے پہلے تم پہنچتے تھے، دعوت میں بعد میں دیتا تھا، پہلے تم پہنچ جاتے تھے. ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں. فاستجبتم لی فلا تلومونی. ہاں اب نقطے کی بات یہ ہے، مجھے ملامت نہ کرنا، میں ملامت کے قابل نہیں ہوں. اگر میں نے زبردستی کی ہوتی تو واقعتا میں ملامت کے قابل ہوتا. اب ملامت کس کی ہونی ہے؟ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ رب العالمین وہ عظمت و جلال والا، وہ خالق کائنات، وہ مربی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا محسن ہے، اس نے وعدہ کیا تو اس کے وعدے پر تمہیں یقین نہیں تھا. اور میں جھوٹا شیطان جو تمہارے سامنے بھی نہیں آیا، میں نے وعدہ کیا تو میرے وعدے پر تم نے لبیک کہا. یہ تمہاری بدبختی. تم اپنے آپ کو ملامت کرو. وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ. نہ تمہاری چیخ و پکار میں مدد کر سکتا ہوں. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، نہ میرے عذاب میں سے تم کچھ لے سکتے ہو، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. ہاں اس بات کو یاد رکھنا، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے جو کچھ بھی تم نے شرک کیا ہے میرے نام پر، قادر ولی کے بکرے، ہاں اجمیر کی درگاہ کے دیگیں، اور یہاں کے سجدے، اور وہاں کے نیازیں، ان کے جھنڈے، ان کے فاتحہ، یہ جتنی بھی شرکیات ہو رہی تھیں سب سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. یہ سب تمہارے اپنے شرکیات تھے، تم بھگتو. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ہاں جو ظالم ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون کہ وہاں شیطان کا خطبہ سننے سے پہلے اللہ نقل کر رہا ہے اس خطبے کو کہ اس طرح وہ کہے گا. آنکھیں کھول لو، ابھی غفلت کی نیند میں نہ رہو، ابھی دامنوں کی تلاش میں نہ چلو. کسی کا کوئی دامن نہیں رہے گا. حشر کے میدان میں تو سب ننگے ہوں گے. کس کا دامن پکڑو گی؟ پیر صاحب خود ننگے رہیں گے، کہاں سے دامن لائیں گے؟ یہ سب وہ جاہل لوگ ہیں جو لوگوں کو اس طرح ورغلاتے ہیں کہ فلاں کا وسیلہ، فلاں کا دامن، فلاں کا ان کا ہاتھ تھام کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو اکیلا پیدا کیا، اکیلے آپ دنیا میں آئے، اکیلے اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے قبر سے اٹھیں گے، اکیلے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، اکیلے جواب دہ ہوں گے. پھر اس کے بعد فیصلے ہونے کے بعد، جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد، اس کے بعد شفاعت کے مراحل اللہ تعالیٰ جو رکھیں گے، اس دنیا کے اعتبار سے کئی ہزار سال کے بعد کا مسئلہ، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. جب تک انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں اگر پہنچ گیا تو جل کر خاک ہو جائے گا. پھر کس کا دامن کہاں کام آئے گا؟ تو میرے دوستو ان چکروں کو چھوڑو. اور شیطان کا، اب شیطان کون ہے، کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے کیا ہیں. ان دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولنے کی اس کو مہلت دے دی. اللہ نے خود ہی جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت کے ساتھ طاقتیں بھی دی، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو مہلت دیتے ہوئے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہے. لیکن پھر بھی ہمیں جو شیطان کے وعدے پر یقین ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے. یہ کیسی بدبختی ہے ہماری. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان سے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جس پر تیرا بس چلے ان پر اپنی پوری قوت چلا، پوری طاقت صرف کر لے اس پر. کیسے؟ بِصَوْتِكَ، تیری آواز کے ذریعے سے. آج اس کی آواز ہمارے پہلے تو یہ ہوتی تھی کہ باہر سنیما تھیٹروں میں ہوتی تھی، اس کے بعد پھر حالت یہ ہوئی کہ گھروں کے اندر آئی. اب اس کے بعد چونکہ ایڈوانس ہوتا جا رہا نا مسئلہ، ایڈوانس ایج میں
کمپیوٹرائزڈ ایج میں، سائنٹیفک ایج میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے چلے جا رہے ہیں. اب اس ایج کے اندر اس کی آواز ہم اپنے جیبوں میں لے کے گھوم رہی ہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے بھی امام صاحب کی آواز سے زیادہ اس کی آواز بلند ہو رہی ہے. مسجدوں کے اندر بھی داخل کر رہے ہیں، وہ خود داخل نہیں ہوتا، ہم اس کو لے آ رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں اپنے موبائلوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کے ذریعے سے جس کو چاہے تو ورغلا لے. اتنا ہی نہیں، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، تیری جتنی فورس ہے اس کو بھی لے آ. وَرَجِلِكَ، تیرے جتنے پیادے ہیں، جتنا تیرا لشکر ہے ان کو بھی لے آ، ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، تو شریک بن جا، تو پارٹنر بن جا ان کا. کس میں؟ صرف ان کے جسموں میں، ان کے کاموں میں نہیں. فی الاموال، ان کے مالوں میں. والاولاد، ان کی اولاد میں. وہ کیسے شریک بنے گا انشاءاللہ آگے بات بتلاؤں گا میں. وعدہم، اور انہیں وعدے پہ وعدے ان کو کرتا چلا جا. تو وعدہ ہی تو کر سکتا ہے، دوسرا کیا کرے گا؟ وہی تو اصل ہتھیار ہے. لیکن اللہ فرماتے اتنا کچھ کہنے کے بعد وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے در حقیقت صرف دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کے وعدوں کے، اس کے وعدے کے چکر میں نہ چل. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں ایک بات یاد رکھ لے، تو جو چاہے کر لے، جتنی چاہے فورس اختیار کر لے، جتنی طاقتیں میں نے تجھے دی ہیں سب استعمال کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. بے شک میرے جو بندے ہیں جو میری طرف آ جائیں گے تو تیرے دروازوں کو اپنی زندگیوں میں کھولنے سے روک دیں گے، ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. تو جتنا کچھ بھی فورس اختیار کر لے، جتنے کچھ بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، لیکن جو میرے بندے ہو جائیں گے، جو میری راہ پر آ جائیں گے، میرے صراط مستقیم کی طرف جو قدم بڑھا دیں گے، ان کو میں اپنی حفاظت میں لے لوں گا، تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب بڑا نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کافی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ علاج بتلا دیا جس کے ذریعے سے شیطان کی یہ تمام چالیں ناکام ہو جاتی ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے صحیح الجامع الصغیر کے اندر، تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا وعزتک یا رب، تیرے عزت کی قسم اے رب، میں برابر تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جانیں، ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر موجود ہیں. آخری لمحے تک بھی میں کوشش میں لگا رہوں گا. اسی وجہ سے آخری وقت بھی، بلکہ سب سے زیادہ آخری وقت میں شیطان پوری طرح سرگرم رہتا ہے کہ آخری وقت میں وہ بندہ کفر پر مر جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 60 سال تک سیدھی راہ پر چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہے، ایک بالش کا ڈسٹینس باقی رہ گیا. ابھی جنت میں داخل، ابھی انتقال ہوا، جنت میں داخل ہو. لیکن مرتے مرتے وہ ایسی حرکت کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے ہٹ کر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال وہاں پر یہ کی دی کہ مرتے مرتے وہ وصیت کر جاتا ہے کسی کے حق تلفی کا، اس کو مت دو، اس کو محروم کر دو، کسی کے حق میں ظلم و زیادتی کی وصیت کر جاتا ہے مالی اعتبار سے، مالی حقوق کے اندر. تو اب اس وصیت کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ سے ہٹا کر جہنم کی راہ میں پہنچا دیتا. اسی طرح شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندہ کفر پر مر جائے، شرک پر مر جائے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا حساب، عمل کا اعتبار اس کے ختام کے لحاظ سے، اس کے اینڈنگ کے لحاظ سے، بگننگ کے لحاظ سے نہیں، اینڈنگ کے لحاظ سے. اگر اینڈنگ اس کی کفر پر اگر ہے، شرک پر اگر ہے، مرتے مرتے یا غوث یا خواجہ کہہ کر مر رہا ہے، تو یقیناً کفر یا موت ہے اس کی.
شرک پر موت ہے اس کی. اسی وجہ سے بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ جب بندے کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، نزع کا عالم جب ہوتا ہے، تو اس کو تلقین کرو، کلمے کی تلقین کرو تاکہ کلمے پر موت ہو اس کی. لیکن بعض علماء نے یہاں پر یہ نقطہ ظاہر کیا کہ اس سے یہ نہ کہو اس مرنے والے کو کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یہ حکم نہ دو، بلکہ تم پڑھتے چلے جاؤ. تمہاری آواز سن کر ہو سکتا ہے وہ پڑھ لے، اس لیے کہ اگر تم اس کو حکم دو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اگر وہ اس وقت کے نزع کے عالم کے اندر شیطان جو پوری طرح لگا رہتا ہے اس کے پیچھے کہ کفر و شرک پر موت ہو، ایمان پر موت نہ ہو، ممکن ہے اس کے زبان سے نکال دے کہ میں نہیں پڑھتا. آپ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، اب اس وقت تکلیف کے عالم میں اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، یا مجھے قبول نہیں ہے، یہ میں نہیں مانتا، اس طرح کے الفاظ اگر کہہ دے اور اسی پر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر کہ ایمان پر موت ہوگی اس کی. تو الغرض شیطان آخری وقت تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، جب تک کہ جان نہیں نکل جاتی. تو اللہ سے اس نے کہا کہ میں اس وقت تک لگا رہوں گا اس کو بھٹکانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ سے حدیث قدسی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا شیطان کے جواب میں، وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم، میں برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا، مغفرت کرتا رہوں گا، مغفرت کرتا رہوں گا، مستغفرونی، جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، جب جب معافی مانگتے رہیں گے، جب جب توبہ کرتے رہیں گے، جب جب میری طرف رجوع کرتے رہیں گے، جب جب گناہ کے بعد میری طرف واپس آتے چلے جائیں گے، میں ان کو برابر معاف کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. تو اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہمیں سکھلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ آپ اللہ سے معافی طلب کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، شعور کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے درگزر کر دے، میں نے جو کچھ خطا کی ہے اللہ تو معاف کر دے. اس شعور کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کریں. یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ 2 منٹ کے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیا. کیا پڑھے؟ نہ وہ الفاظ ادا ہوتے نہ وہ شعور. اس کا کوئی فائدہ نہیں. شعوری طور پر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، استغفر اللہ کہتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. شیطان کی اس ہتھ کنڈے سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ شیطان اپنے جو دروازے انسان کی زندگی میں کھولتا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان اوائڈیبل ہیں، ہم اوائڈ نہیں کر سکتے اس کو. کچھ ایسے ہیں جس کو ہم روک سکتے ہیں، اور جن کو ہم روکنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ان سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علاج بتلایا. تو جو باتیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں آپ کو شیطان کے ان دروازوں کا بھی ذکر کروں گا، اور ان سے بچنے کے جو طریقے شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں گا. اب ذرا آئیے، سب سے پہلے اس کی دشمنی کو ہم سامنے رکھتے ہوئے، جو ازلی دشمنی ہے جس کے ذریعے سے وہ ہمیں جہنم میں پہنچانے کے لیے تلا ہوا ہے، تو ہمارے پیچھے لگ گیا، پوری طاقتوں کو، پورے فورس کو استعمال کرنے کے لیے وہ ہمیشہ مستعد ہے، ہمیشہ چاق و چوبند ہے. اب اس کی دشمنی انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہنستے ہوئے آتا ہے یا روتے ہوئے آتا ہے؟ جی کبھی کسی بچے کو ہنستے ہوئے دیکھا آپ نے؟ بچہ پیدا ہوتے ہوتے ہاں 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 کہتے ہوئے باہر آیا ہو؟ کسی کے بارے میں سنا؟ ہر ایک جو آ رہا ہے روتے ہوئے آ رہا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا. خاموش اگر آیا تو بولتے بھائی نہیں بچہ مر گیا، بولتے خاموش آنا بھی مصیبت ہے. روتے ہوئے آتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں،
خوشیوں سے مسکرا اٹھتے ہیں تو اس کا رونا دوسروں کی خوشی کا باعث ہے. اب یہ روتا کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راز بتلایا. آپ نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا والشیطان یمس حین یولد. جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا، شیطان اس کو چھوتا. انسان، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو بھی پیدا کرتے ہیں، ایک شیطان کو بھی مقرر کرتے ہیں اور ایک فرشتے کو بھی مقرر کرتے ہیں. یہ دونوں آزمائش ہیں، کیونکہ انسان آتا ہی اس دنیا کے اندر آزمائش کے تحت، جنت اور جہنم میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا. تو جنت کی طرف بلانے والا فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جہنم کی طرف کھینچنے والا شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو قرآن نے قرین کہا. اب یہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف دیتا، اس کو مس کرتا، اس کو ہاتھ لگاتا، اور وہ اتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ بچہ چیخنے چلانے لگتا. یہ ہے وہ راز. تو شیطان کے اس مس سے، اس کی تکلیف سے بچہ روتا، اور اس مس سے بچنے والے اس کائنات کے اندر صرف دو ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا مریم وابنھا، صرف مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، وہ اور ان کے لڑکے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. صرف یہ دو ہیں اس شیطان کے مس سے بچنے والے، جس کا قرآن نے ذکر کیا سورہ آل عمران کے اندر. یہ ان کی والدہ کی دعا تھی جس کو اللہ نے قبول کر لیا. تو اس دعا کی قبولیت کی برکت سے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مس سے بچا لیا. باقی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اور اس رونے کی وجہ اس شیطان کا مس ہے. تو اب یہیں سے یہ مس جو اس کا جو شروع ہوتا ہے، در حقیقت یہ اس کی دشمنی اور عداوت کا اعلان. ہاں بیٹے جا رہا ہے باہر، ہاں ہوشیار، میں بھی ہوں ساتھ میں. یہیں سے اس دشمنی کا اعلان ہے. جبکہ بچہ ابھی بڑھا نہیں، ابھی جو ہے شعور میں نہیں آیا، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی مکلف نہیں ہوا، خیر و شر کو نہیں جانا، لیکن یہ شر پسند شیطان اسی وقت سے اس کے پیچھے لگا رہے. اس کے بعد پھر جب آگے جب وہ زندگی میں داخل ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے، وہ ہے وسوسے کا دروازہ. وسوسے پیدا کرنا. شیطان کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الوسواس، وسوسے پیدا کرنے والا. سورہ ناس جو قرآن کی آخری سورت ہے، اس سورت میں آپ پڑھتے ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے اللہ اس شیطان کے شر سے مجھے پناہ دے دے جو وسوسے پیدا کرنے والا، جو چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا. تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے. مقصد کیا؟ کہ عمل برباد کر دے. مقصد کیا ہے؟ انسان گناہ کی طرف چلا جائے. اور ہر گناہ جو انسان کرتا ہے، ہر وہ نافرمانی جو انسان اللہ کی کر بیٹھتا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، جھانک کر دیکھیں تو وہاں پر پہلے وسوسہ پیدا ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے پہلے اس برائی کا وسوسہ شروع ہوتا ہے دل کے اندر اس طرح کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد قدم بڑھاتا ہے انسان. تو ہر برائی کی بنیاد وسوسہ. وسوسے کے بغیر انسان کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی شر نہیں کرتا. تو شیطان اصل کام جو کرتا ہے وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے. اچھا عمل بھی اگر کرتا ہے انسان تو اس عمل کو برباد کرنے کے لیے شیطان وہاں پر وسوسہ پیدا کرتا. وضو کرنے بیٹھے، اب وضو کے اندر وضو کر رہے ہیں
اب پتہ نہیں 2 مرتبہ دھویا 3 مرتبہ دھویا. بعض لوگ دیکھیں گے آپ وضو کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا لیتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں, پھر ہاتھ دھو لیے, منہ دھو لیے, پھر دھو رہے ہیں منہ, پاؤں تک دھو لیتے ہیں, پھر شروع پھر کلی کر رہے ہیں, پھر چہرہ. یہ بیچارے وسوسے کے مریض ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو وضو کا شیطان, جس کا نام ولہان, وضو کا شیطان, وضو میں وسوسہ پیدا کرنے والا, تاکہ آپ کو وضو خراب ہو جائے. وضو ہی خراب ہوگی تو نماز کہاں سے پڑھے گا بیچارہ. بعض لوگ وضو کرتے پوری جماعت نکل جاتی ہے. اس کے بعد جو شیطان مسئلہ ڈالتا ہے, بھائی جماعت یہ نکل گئی, میں اکیلا جا کے نماز پڑھوں, چلو بھائی جا گھر کو جا کے نماز پڑھ لیتی, چلے گا نکل کے. اب گھر کو گئے تو وہاں پر بچہ آیا, پیشاب کر دیا, ارے بھائی پیشاب ہو گیا, چلو اب نمازی گئی. بنیاد یہ وسوسہ. اسی طرح نماز کا وسوسہ ڈالنے والا, نماز کے اندر خرابی پیدا کرنے والا. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, اللہ معاف کرے, بلکہ اکثریت کا مسئلہ ہے, کتنی امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, جب تک السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام نہیں پھیرتے ہوش ہی نہیں رہتا ان کو. جب سلام پھیرتے ہیں, ارے نماز ہو گئی. اب کتنا پڑھے, کیا پڑھے, کچھ بھی نہیں معلوم. اکیلے پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر وسوسہ شروع ہو جاتا ہے, 2 پڑھا 3 پڑھا پتہ نہیں. اب 2 سے شروع کرتے ہیں, 4 پہ پہنچتے پتہ نہیں 3 پڑھا 4 پڑھا پتہ نہیں. وسوسے پہ وسوسہ, رکوع کیا نہیں کیا, سجدہ 2 کیا 3 کر دیا. یہ اب نماز کے اندر وسوسے پیدا کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نماز کے اندر یہ وسوسے ہمیں اس طرح آتے ہیں کہ ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الشیطان خنزب, کہ شیطان ہے, اس کا نام خنزب ہے, اس کا کام یہی ہے کہ کیونکہ نماز یہ اللہ سے ملانے والی, ربط کرنے والی, جوڑنے والی یہ عبادت ہے. اس کو خراب کرنا, اللہ سے ربط ختم کر دینا, اللہ سے کنیکشن اور لنک کو ختم کرنے کے لیے شیطان پیچھے لگا رہتا ہے. تو وسوسے اسی طرح وسوسوں کا ایک مرض لوگوں کے ساتھ, ہر معاملے میں وسوسہ, عبادت ہی نہیں کر پاتے. یہ سب شیطان کا غلبہ. تو شیطان کے دروازوں میں سے یہ دوسرا دروازہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر ان وسوسوں کو وہ پیدا کرتا ہے. اور جب وسوسے آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا. نماز کے اندر وسوسہ اگر آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان پڑھے, اور 3 مرتبہ یا تو اپنے بائیں جانب تھوکنے کا اشارہ کرے, یا اپنے قدموں کی جانب, قبلے کی جانب نہیں, اپنے قدموں پیروں کی جانب 3 مرتبہ تھوکنے کا اشارہ کرے, تو اس سے وسوسہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ شیطان کی طرف سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ کی روایت مسلم کے اندر کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اوقات ایسے وسوسے ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں کہ زبان سے ان کا نکالنا ایسے ہمیں بھاری لگتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں. بڑے عجیب و غریب قسم کے وسوسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ایسے وسوسے تمہارے دلوں میں حقیقت میں آتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, اس طرح آتے ہیں کہ بولنا ہمارے دشوار ہے, ویسے کلمات ہم زبان سے نہیں نکال سکتے. اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں بہت سارے لوگ وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک صریح الایمان, یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے کہ اگر ایمان نہیں ہوتا تو وسوسہ بھی نہیں پیدا کرتا ہو. تمہارے اندر ایمان ہے, اس وجہ سے شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا کہ تمہارے ایمان کو خراب کرے. تو یہ دوسرا دروازہ ہے شیطان کا, جس میں وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تیسرا دروازہ شبہات کا دروازہ, شبہات میں مبتلا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال جو ہے واضح واضح, حرام جو ہے وہ بھی واضح واضح. یہ اور باتیں کوئی واضح نہیں کرنا چاہتا ہے کہ واضح نہیں سمجھنا چاہتا ہے, پر اس پر واضح نہیں ہوتا, ورنہ حلال و حرام واضح. وبینہما امور مشتبہات, ان دونوں کے درمیان میں کبھی کبھار آدمی پر شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے غلط ہے, ہو سکتا ہے صحیح, ہو سکتا ہے حرام, شبہ والی چیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا
جو شبہات سے بھی بچ گیا، شبہے سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیا، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اور اسی حدیث کے اندر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ومن وقع الشبہات ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں گر گیا وہ حرام میں گر گیا، کیونکہ وہ شبہات اس کو حرام تک لے چلی جاتی۔ تو شبہات پیدا کرنا دینی امور کے اندر، جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ بھئی حرام ہے، اب آپ کہیں کہ بھئی حرام ہے، بھئی نہیں کرنا، یا کوئی انسان کرتا بھی ہے تو اس کو حلال سمجھ کے نہیں کرتا، حرامی سمجھ کے کرتا ہے۔ شراب پینے والے کو آپ پوچھیں بھائی شراب جو پی رہا ہے حلال ہے، روح افزا ہے، تو نہیں بولا نہیں جی حرام ہے، لیکن کیا کروں، عادت پڑ گئی، چھٹتی نہیں ہے، کوشش میں ہوں۔ بعض تو بولتے بھائی ذرا دعا کرو، بھائی انہیں پیتا ہے، بعض کہتے دعا کرنا۔ تو غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، لیکن شیطان حرام کاری میں مبتلا کرنے کے لیے خاص طور پر دینی مسائل کے اندر، خاص طور پر عقیدے کے مسائل کے اندر شبہات میں مبتلا کر رکھا۔ جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے۔ 80% 90% اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو شرکیہ معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ اب یہ جو شرکیہ کام جو کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ جو ہے جو فلاں درگاہ سے آپ مرادیں مانگ رہے ہیں، یا نظر جو مانے ہوئے ہیں، منت جو آپ مان رہے ہیں فلاں درگاہ کی یا فلاں پیر کی، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو جواب میں پکا مسلم، تمہیں کافر جی، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، تمہیں کفر کا فتویٰ آپ پر الٹ جاتا، یعنی اپنے آپ کو بالکل اس شرک پر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح اسلام ہوں۔ کیوں؟ سب سے پہلے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو وہ کر رہا ہے اسی کو صحیح سمجھ رہا، اس کا حرام نہیں سمجھ رہا۔ اب یہ جو حرام نہیں سمجھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو جو سمجھایا گیا اسی طرح کہ یہ جو تو کر رہا یہی صحیح ہے۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگوں سے میری بات ہوئی جو اس چیز کے اندر اس لیے گرے کہ ان کو شبہ پیدا کر دیا گیا، شبہات میں ڈال دیا گیا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ منسٹر سے ملنا ہے، سیدھے چلے جائیں گے کہ منسٹر سے سیدھے ملاقات ہو جائیں گی آپ کی۔ پی اے کو پکڑنا بھائی، پی اے کے بغیر کام نہیں چلتا، منسٹر تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ معمولی منسٹر سے ملنے کے لیے پی اے کی ضرورت ہے تو وہ اللہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا اوپر ہے، آپ براہ راست چلے جائیں گے؟ پی اے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے اللہ کے پاس۔ دیکھیے شبہ کیسے پیدا کر رہے ہیں۔ اب پی اے کون بھائی؟ یہ اولیاء اللہ ہی پی اے ہیں، آؤ ان کے پاس، ان کے ذریعے سے جاؤ گے اللہ کے پاس۔ اب ایک عام قسم کا آدمی سر ہلاتا ہے، صحیح بھائی، جب معمولی منسٹر کے پاس نہیں جا سکتے، ایک جو ہے وٹر چلار کے پاس نہیں جا سکتے، ایک جو ہے اس کے پاس نہیں جا سکتے، کینڈیڈیٹ کے پاس ہم نہیں جا سکتے ڈائریکٹ، تو جو ہے اب اللہ کے پاس کیسے جائے؟ شبہ۔ اب یہی مثال دیتے ہیں، بعض لوگ سیڑھی کی مثال دیتے ہیں، اوپر چڑھنا ہے بھائی، ویسے پھلانگ جائیں گے کہ چھلانگ لگا دیں گے کہ سیڑھی ضروری ہے، ایلیویٹر ضروری ہے، وہ ایلیویٹر سیڑھی یہی اولیاء اللہ۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اللہ اللہ اوپر ہے نہیں ہے، ہاں اللہ اوپر ہے، کیسے جائیں گے تم اوپر؟ اولیاء اللہ کے ذریعے سے۔ دماغ میں بات بیٹھ گئی، یہ شبہات۔ اب یہ بیچارے اگر قرآن کھولیں، قرآن کی آیات اگر پڑھیں گے تو یہ شبہات ان کی دور ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر سیڑھی کی مثال اگر آپ لے رہے ہیں، اللہ اوپر ہے،
بات صحیح ہے، اللہ عرش پر ہے، اتنے اوپر ہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا ادھر، یہ پیے بھی نہیں پہنچتا اوپر. 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ. تو اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن کیا ہمارا ایمان یہ نہیں کہ اللہ ہم سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے؟ ایمان نہیں ہے. آپ کا ایمان کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ آپ کا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے؟ کیا آپ کا ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل کی بات اللہ جانتا ہے؟ تو تم جن پیوں کو پکڑ رہے ہو ان سے زیادہ اللہ قریب ہے تم سے، اس کی صفات کے لحاظ سے، اس کے دیکھنے کے لحاظ سے، اس کے سننے کے لحاظ سے، اس کے باخبر ہونے کے لحاظ سے، اس کی مدد کو پہنچنے کے لحاظ سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور یہ تک جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر وسوسات کیا پیدا ہو رہا ہے، کیا خیال پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. اور ہم اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے. انسان کی جسم سے سب سے زیادہ قریبی چیز اس کی جان ہے. اگر جان نکل گئی تو جسم کچھ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جان سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. تو اتنی قربت والا اللہ، کیا اس سے زیادہ یہ پیے قریب ہو گئے تم سے، جو مر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، جن کو اپنی خبر نہیں ہے؟ کیونکہ جن کو تم پیے کہہ رہے ہو ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. کہ جن کو تم بلا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم پیے سمجھ رہے ہو، جن کو تم واسطے وسیلے سمجھ رہے ہو، ان کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، وہ خود پیدا کردہ ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. اور پھر پیدا کرنے کے بعد بھی حالت ان کی کیا ہے؟ اموات، مر چکے ہیں، مردے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. سورہ نحل کی آیات میں اٹھا کے دیکھیں آپ، سورہ نحل کی دوسرے رکوع میں اموات غیر احیاء. اب مردہ ہے تو آپ کہیں نہیں جی مردہ تو ہیں لیکن پردے میں چلے گئے، وہ لوگ اپنی جگہ زندہ ہیں. فرماتا غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. معلوم کراس کوسچن کرتے ہیں ہمارے لوگ، تو اللہ تعالیٰ جو وہیں چیک کر دیا غیر احیاء، وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں اس بات کی بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ تک ان کو نہیں معلوم تو تمہاری پیے گیری کیا کریں گے. وہ تمہارے لحاظ سے وہ مردہ ہیں لیکن اللہ کے لحاظ سے وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو مردہ بول دیا. ہم مردہ بول دیا تو میں نے بولا، قرآن بولا ہے، قرآن کی کلمات ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو مرا ہے، جو قبر میں پہنچا ہے، تو وہ مردہ ہے دنیا والوں کے لحاظ سے. اسی وجہ سے کسی اولیاء اللہ کو آپ پیے کریں، زندہ کر رہے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی نہیں پڑھائی گئی؟ ہاں پڑھائی گئی. تو زندے پر نماز زیادہ پڑھے، کس پہ پڑھے؟ نماز جنازہ کس پر پڑھائی جاتی ہے؟ مردے پر، زندے پر؟ جب نماز جنازہ آپ پڑھائے ہیں، آپ پڑھائی گئی ہے، تو پھر آپ نے خود ان کو مردہ تصور کیا، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے بعد گھر میں رکھ لیے. کیا کیے؟ دفن کیے. تو زندے کو دفن کرتے تو دنیا والوں کے لحاظ سے وہ مردہ ہو گئے، ان کی جان نکل گئی، روح نکل گئی، روح منتقل ہو گئی عالم برزخ کے اندر. دنیا والوں کے لحاظ سے مردہ ہیں تو اللہ یہ فرما رہے ہیں وہ مردہ ہیں. لیکن اللہ کے لحاظ سے اللہ نے ان کو عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل کیا. اللہ کے لحاظ سے وہ زندہ ہیں. اسی وجہ سے ان کے اعمال کے لحاظ سے سوال جواب ہوگا. ان پر اگر عذاب کی ضرورت ہے تو عذاب ہوگا، اگر جو جنت کی رحمتیں ان کے ساتھ اگر اللہ کرنا چاہیں تو وہ رحمتیں ان کے ساتھ ہوں گی. وہ زندگی ہے وہاں پر، لیکن یہ زندگی نہیں. تو اللہ کے لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ زندہ. بلکہ ہم کہتے ہیں صرف اولیاء اللہ ہی نہیں بلکہ ایک مرنے والا ہندو وہ بھی زندہ. اس کی پوری باڈی جلا کر راکھ کر دی گئی، راکھ اڑا دی گئی، ہوا میں گنگا میں بہا دی گئی. ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہے. فرعون مر چکا، ہزاروں سال ہو گئے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہے. اس وجہ سے قرآن یہ فرماتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ صبح شام ان پر، فرعون پر اور فرعون کے جو چیلے ہیں، فرعون کی جو فوج تھی، ان پر اللہ عذاب پیش کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی پیش ہو رہا ہے، ابھی بھی عذاب ہو رہا ہے انہیں. تو یہ عذاب کس پر ہو رہا ہے؟
اس جسم کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں. یہ جسم دنیا والوں کے لیے مردہ ہو گئے، خاک ہو گیا، کچھ بھی نہیں. آپ دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے چند سال کے بعد اگر دیکھیں تو گوشت کا ایک ٹکڑا بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ہڈی بھی ملنا مشکل ہے. جسم گیا لیکن وہ روح وہ اپنی جگہ محفوظ ہے، اور اسی کے لحاظ سے عالم برزخ ہے، اسی کے لحاظ سے ثواب اور عذاب ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ صرف اولیاء اللہ ہی نہیں، صرف اللہ کے رسول ہی نہیں، دنیا کے اندر جتنے کافر، جتنے مشرک، جتنے ملحد، جتنے بھی لوگ آئے وہ قیامت تک کے لیے وہ زندہ ہیں. یہاں سے مرنے کے باوجود بھی وہ زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی تمہارے لحاظ سے نہیں، یہ زندگی اللہ کے لحاظ سے. تو لوگوں کو یہ دھوکہ نہ دو کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں. ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ ہی نہیں بلکہ دشمنان اولیاء، دشمن اللہ کے دشمن یہ بھی زندہ ہیں، کافر یہ بھی زندہ ہیں. لیکن اس زندگی کا تعلق چاہے وہ اولیاء اللہ ہونے ہو یا اولیاء شیطان ہو، جو بھی ہو، اس کا تعلق مرنے کے بعد صرف اللہ سے، آپ سے نہیں. بات واضح ہو. تو شبہہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ اب یہ سیڑھی جو ہے کہ بغیر ہم اوپر نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وہ اللہ، جب آپ اس کو آپ قریب کہتے ہیں، اپنے دل کی بات وہ جانتا ہے، یہ عقیدہ آپ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اب ایسی صورت میں اس اللہ کو آپ دور کیسے سمجھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ بقرہ کے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے درگاہوں کے بندے نہیں، غیر اللہ کو پوجنے والے بندے نہیں، میرے بندے اے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے بارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بارے میں میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہو کہ میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے مجھے، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اجیب، میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اس کی دعا کو، قبول کرتا ہوں اس کی طلب کو. تو پھر فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ یہ بندے مجھ ہی کو پکاریں، مجھ ہی کو بلائیں، ولیؤمنوا بی، مجھ ہی پر ایمان رکھیں، مجھ ہی پر بھروسہ رکھیں. یہ نہیں کہ پتہ نہیں اللہ سنتا کہ نہیں سنتا کہ، اس وجہ سے وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ایمان یہاں نہیں ہے، ایمان دوسروں پر ہے، غیر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے بندوں پر ایمان ہے، بندوں کے رب پر ایمان نہیں. ایسے بھی ایمانوں کو اللہ نے نہیں پکارا، اللہ نے ان کو اپنے بندے نہیں کہا، تو اپنے بندے اللہ نے ان کو کہا جو اللہ کو رب بنا کر اللہ کو پکارنے والے ہیں اور اللہ سے مانگنے والے ہیں. تو پھر اسی طرح کے شبہات لوگ پیش کرتے. اسی طرح وہ پیے والا مسئلہ بھی یہی ہے کہ پیے میرے دوستوں کس کے لیے، ذرا غور کریں، 1 منٹ کے لیے ذرا غور کر دیں، 1 منٹ کے لیے ذرا غور کریں. آپ پیے جو رکھ رہا ہے بیچارہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اتنے ملاقاتیوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، اتنی جو ہے اتنے کام اس کے پاس ہیں کہ اکیلا ایک آدمی انجام نہیں دے سکتا. تو اب ضرورت ہے سیکریٹری کی، ضرورت ہے پی اے کی، ضرورت ہے اسسٹنٹ کی جو اس کو اسسٹ کرے. اب یہ جو بندہ جو اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ ایک انسان ہے، ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا جس کی قوتیں محدود. اس دروازے کے پیچھے کون کیا بول رہا ہے مجھے نہیں پتا، نہ مجھے علم ہے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ میں سن سکتا ہوں، بلکہ میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی پیچھے چاقو بھی لے کر کھڑا ہو جائے مجھے نہیں پتا، مجھے میرے پیٹھ کے پیچھے جو مجھ سے دور نہیں، یہ قدم پیچھے میرے کیا ہے نہیں پتا مجھے. تو یہ محدود قوتوں والا انسان اور وہ لامحدود قوتوں والا مالک و رب العالمین، کیا دونوں ایک ہو گئے؟ یہ کیسی مثال دے رہے ہیں آپ؟ اس اللہ کو کہاں لا کر کھڑا دیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پیے کی مثال تو آپ نے دے دی دنیاوی اعتبار سے، لیکن کیا وہ اللہ اتنا محتاج ہے کہ دنیا کو سنبھال نہ سکے تو پیوں کو اس اللہ نے متعین کیا ہے؟ وہ اللہ اتنا کمزور ہے کہ پورے معاملات سنبھال نہیں سکتا، تو اب ان اسسٹنس کے لیے ان لوگوں کو اس نے رکھا ہے. یہ کائنات کیا اس کی قوتوں سے باہر ہو گئی کہ اب وہاں پر جو ہے ایک ایک علاقے کے لیے ایک ایک جو ہے ابدال، ایک ایک اقطاب، ایک ایک قطب، ایک ایک ولی کو جو ہے اس نے متعین کر دیا کہ یہ فلاں کا، اب لوگوں نے متعین کر رکھا نا بھئی یہ فلاں کا علاقہ ہے، یہ جو ہے فلاں کا اختیار ہے،
یہ ڈپارٹمنٹ فلاں کا ہے، یہ بچہ دینے والے وہ ہیں، ملازمت دلوانے والے وہ ہیں، شادیاں کروانے والے وہ ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ وائز لوگوں نے بنا رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں بات یہ ہے کہ وہ اللہ اب اتنا کمزور، اتنا بوڑھا ہو گیا بیچارہ، جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے کائنات، جو اتنے ہزاروں برس سے سنبھال رہا ہے، سنبھالتے بیچارہ کمزور ہو گئے، اب یہاں پر جو ضرورت ہے پیو. اگر یہ عقیدہ اگر ہے تو پھر آپ ہندو سے بھی بدتر ہو گئے. کیونکہ مسلمانوں کا رب، اہل ایمان کا رب وہ رب ہے جس کی قوتیں لامحدود ہیں، جس کی طاقتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو کن فیکون کا مالک ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ رب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ صرف کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون کا مالک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. اس کا علم ایسا ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر کالے پہاڑ پر اگر کالی چونٹی رینگتی ہے تو اس کو وہ دیکھتا بھی ہے، اس کے پیروں کی آواز کو سنتا بھی. اس رب کو تم ایک نطفے ناتوان انسان، جو انسان بنا ہے، اس انسان کے ساتھ تم نے برابر کر دیا. اس کو پیے کی ضرورت ہے بے شک، لیکن اس کو نہیں. وہ رب بغیر کسی محتاج کے، بغیر کسی ضرورت مند کے، بغیر کسی اسسٹنس کے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. آپ کیا اس رب کے بارے میں نہیں کہتے اللہ الصمد؟ کہتے نہیں کہتے ہو اللہ الصمد؟ وہ اللہ بے نیاز، کسی کی حاجت اس کو نہیں ہے، نہ اس کو بیوی کی حاجت ہے، نہ اس کو بچوں کی حاجت ہے، نہ اس کو جو ہے دوستوں کی حاجت ہے، نہ اس کو کسی پیے کی حاجت ہے. یہ اقرار کرنے کے باوجود بھی آپ اس کو پیے کی مثال دیتے ہیں. میرے دوستو، قرآن کریم کی آیات اتنی واضح ہیں کہ جاہل سے جاہل انسان بھی ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی ہو، کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا ہے، کبھی اسکول نہیں گیا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح مثال کے ذریعے سے اس شرک کو سمجھایا. سورہ حج کی آخری رکوع کی پہلی آیت، سورہ حج کی آخری رکوع کی پہلی آیت، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک مثال اللہ نے دی، جو جن پیوں کو آپ جو بتا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، جن کے واسطے وسیلے کے چکروں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کی حیثیت کیا ہے، اس کو اللہ سمجھا رہے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ کسی پیے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی زندگی کے اندر. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک آیت کے ایک لفظ پر ذرا غور کرتے چلے جائیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ نے اسے مسلمانوں کو نہیں پکارا، کائنات کے تمام انسانوں کو اللہ پکار رہا. ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جینزم والے بھی ہیں، جتنے ازم ہیں سب ازم والے ہیں، جو لا ازم ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں وہ لوگ بھی سب. یا ایھا الناس، تمام لوگ، سب لوگ سنو. پھر فرمایا ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی ہے، ایک مثال ہے. فاستمعوا له، غور سے سنو. اللہ مثال بیان کر رہے ہیں. ایگزامپل اگر آپ کو کوئی لیکچرر دیتا ہے تو جو آنکھیں کھول کے لوگ سنتے ہیں، یہ اللہ مثال دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو. کیا مثال ہے؟ ان الذين تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم بلاتے ہو. کون بلا رہے ہیں؟ اب ہندو اپنے 3 کروڑ خداؤں کو بلا رہے ہیں. مسلمان اگر دیکھا جائے تو شاید اس سے بھی آگے نکل جائیں گے. ہر گلی گلی ایک، ہر جھنڈا، ہر کنڈا، ہر بنڈا، ہر قبر، سب کو ملا لیں. جن کو بلا رہے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو بھی جو بلا رہے ہیں. تو فرمایا
ان الذی تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکار رہے ہو، بلا رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو پیے، تم سمجھ رہے ہو کہ طاقت والے ہیں، کام بنوا دیں گے، بگڑی بنوا دیں گے، اللہ سے لے کر دراز بازوں کو نہیں بھائی ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم جو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ذرا اوپر سے لے کر دے دو کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بڑے گنہگار لوگ ہیں اللہ ہمارا نہیں سنے گا، ذرا تمہاری سنتا ہے تو ذرا جو ہے دلوا دو، طاقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، دلوا سننے کی طاقت، یہ سمجھ سننے کی طاقت ہے۔ تو جن کو بھی تم سمجھ رہے کہ طاقت والے ہو، تمہارا کام کروا دیں گے، تمہاری بگڑی بنوا دیں گے یا کچھ دے دیں گے، اب یہ سب عقائد جو ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تو ان کی طاقت کتنی ہے پتہ ہے تمہیں؟ لن یخلقوا ذبابا، مکھی جانتے ہیں؟ مکھی بہت بڑی مخلوق ہے نا، ہاتھی کے برابر، چھوٹی سی مخلوق، اور آپ کی حیثیت مکھی کے مقابلے میں ایسی ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے اس کو ماریں تو مر جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنے کائنات کے اندر جتنوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، یہ سب کروڑوں دیوتا ہوں یا داتا ہوں، سب مل جائیں، دیوتا ہوں ہندوؤں کے دیوتا، مسلمانوں کے داتا، یہ سب مل جائیں، مل کے صرف ایک مکھی کو بنائیں، ایک مکھی کو۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بناؤ، اللہ نے آگے کا رزلٹ دے دیا کہ یہ سب مل کر بھی، اکیلے ایک نہیں، یا خواجہ اجمیری ایک مکھی بناؤ نہیں، یا ہندو جا کر جو اپنے جو ہے اپنے کرشنا سے یا کسی وشنو سے کہے کہ مکھی بناؤ نہیں، فرمایا کہ سب مل جائیں، جتنے دیوتا جتنے داتا سب مل کر ایک مکھی کو پیدا کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے اللہ کا، یہ چیلنج ہے کہ یہ سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ان فیوچر، اب نہیں، بعد میں بھی، رہتی دنیا تک بھی، جب تک یہ قرآن موجود ہے اس وقت تک یہ چیلنج بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا رہا ہے اس کے لیے چیلنج ہے۔ اس کی طاقت تم کیا سمجھے ہو؟ فرمایا کہ سب مل کر بھی ایک مکھی کو بنانا چاہیں تو ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کا چیلنج۔ اب مکھی تو بنانا بڑی بات، تو اللہ فرماتے ہیں ذرا آگے بھی سن لو، آگے بھی ان کی حقیقت کو جان لو۔ آپ جب جاتے ہیں، چاہے وہ دیوتا کے دربار میں جائے، داتا کے دربار میں جائے، ہاتھ میں تو جو ٹٹا ہوتا ہے، نظر و نیاز، گیو اینڈ ٹیک پالیسی، بغیر کچھ دیے نہیں ملے گا وہاں سے۔ تو ہندو جاتا ہے تو ناریل اور موز ہوتے ہیں، مسلمان اگر جاتا ہے تو بوندی، اس کے بغیر وہاں سے کچھ ملتا نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نظر نیازیں تم پیش کر رہے ہو نا، اب آپ لے کر جا رہے ہیں، اگر ہندو لے کے جا رہا ہے دیوتا کے دربار میں تو یہ وہ سمجھتا ہے کہ دیوتا کا حق ہے، بڑے ادب کے ساتھ گھنٹی مارتے ہوئے لے جاتا، اور داتا کے دربار میں لے کر جا رہا ہے تو وہاں پر بھی بڑے ادب کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ بھئی حضرت کا حق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق جو ان کا تم سمجھتے ہو نا، اگر مکھی بنانا تو بڑی بات ہے، وہ مکھی اس نظر و نیاز والی چیز پر اگر ڈاکہ ڈال دے، ڈاکہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر وہ مکھی ان کے اس حق میں سے کچھ چھین لے، بوندی کے ایک دانے پر بڑھ گئی، شیرہ چوس لیا، یہ قطرے کا 10واں حصہ یا اس سے بھی کم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بزرگ کی اجازت سے نہیں اس نے چھینا نہیں ہے، اس نے چوسا نہیں ہے، بلکہ چھین لیا ہے اس حق میں سے، کیونکہ اجازت تو نہیں ہے نا حضرت کی، تو بغیر اجازت کے اس نے حملہ کر دیا، اس میں سے چھین لیا اس خطرے کو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ایک مکھی اس میں سے کچھ چھین لے، کچھ شیرنی حاصل کر لے، کچھ چوس لے حضرت کی مرضی کے بغیر، تو اللہ فرماتے ہیں لا يستنقذوه من، یہ جتنے ہیں کروڑوں جو داتا اور دیوتا، یہ سب مل کر بھی اس چھینے ہوئے قطرے کے حصے کو اگر حاصل کرنا چاہیں، اس مکھی سے واپس لینا چاہیں، وہ بھی طاقت نہیں ان کے اندر۔ اللہ اکبر، اس سے بھی کھلی مثال
کوئی اور مل سکتی ہے آپ کو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی کمزور ہے مانگنے والا، کیا ہی کمزور ہے مانگا جانے والا، دونوں کمزور ہیں۔ بلکہ اگر اور آگے دیکھا جائے تو مانگنے والا جتنا طاقتور ہے، مانگا جانے والا اتنا طاقتور نہیں ہے، وہ بے بس ہے بیچارہ، اس کو تو پتا بھی نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں اس سے، کیونکہ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا، وہ تمہاری سنتے نہیں۔ اب یہ شبہ ڈالا جاتا ہے، تو پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی عزت انہوں نے نہیں کی، اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی جیسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ اللہ بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا ہی زبردست ہے، وہ جتنا طاقتور ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، جبکہ یہ بے بس ہے۔ تو اب یہ شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، تو شبہات کے ذریعے سے اسی طرح بعض لوگ کیا بولتے ہیں جی ارے بھائی وہ جتنے بھی قرآن کے اندر وہ شرک اور کفر کی باتیں ہیں یہ سب جو ہے وہ مشرکین کے لیے تھے، وہ کافروں کے لیے، کافر ان کو بولنا ہے، ہم کو نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ پڑھنے والے ہیں، ہم لوگ کیسے کافر ہوں گے؟ قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب بت پرستوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ شبہ ڈالا جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مشرکین جو تھے بیچارے وہ کافر نہیں تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر نبی علیہ السلام آپ ان سے پوچھو کہ اللہ کس نے تمہیں پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کون کہیں گے؟ مشرکین۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے اناج کون اگاتا ہے، تمہاری سننے اور دیکھنے کی طاقت کس نے تمہیں دی ہے، تو کہیں گے کہ اللہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے۔ اللہ کو مانتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، نام سب ان کے عبداللہ، عبد الرحمن، علی، عثمان، عمر، یہ سب وہ نام جاہلیت کے نام ہی تھے۔ مشرکین میں مشرک کا جو دور جو تھا، شرک کا دور، اس دور میں بھی یہی نام تھے ان کے، نام نہیں بدلے، نام وہی تھے، کام بھی اچھے کام کرتے تھے۔ اور اللہ کے ساتھ جب شرک کا معاملہ آتا تو جہاں بت تھے وہاں قبر بھی تھے، جہاں استان تھے وہاں پر جھنڈے بھی تھے، بلکہ آگے بڑھ کر آپ تو صرف اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، بلکہ وہ آپ سے بھی آگے تھے، آپ سے بھی آگے تھے، قربتوں کی تلاش میں اللہ کے فرشتوں کو پکارتے تھے، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیے تھے، نام رکھ لیے تھے کہ فلاں اللہ کی بیٹی، فلاں اللہ کی بیٹی، فلاں اللہ کی بیٹی، اس کی مدد مانگتے تھے، نظر نیازیں اس پہ چڑھاتے تھے، بولتے تھے بھائی تم تو جو اللہ کے ساتھ قریب ہو، یہ تجھے مر چکے ہیں، فرشتے زندہ ہیں، یہ تو نیچے ہیں زمین میں دفن ہیں، وہ آسمانوں میں اللہ سے اور قریب ہیں، تو اللہ سے زیادہ قریب جو لوگ ہیں ان کو پکارتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کو چھوڑ کسی اور کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کسی اور کے لیے عبادت والا مسئلہ کسی کے ساتھ کرے، وہ شرک ہے۔ تو جو کوئی بھی چاہے نام کچھ بھی ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اگر اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے تو اس وعید میں وہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے بغیر توبے کے۔ اسی طرح یہ شبہ بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی بڑے پیر صاحب ہیں، سجدہ کرو، ان کو سجدہ کرو، میں بھائی سجدہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ارے بھائی آپ کو نہیں معلوم، وہ جو عبادت کا سجدہ ہے نماز کا، یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ تعظیمی سجدہ۔ دیکھو 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 یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے باپ نے، مثال دیکھو دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان کو، فرشتے بھی سجدہ کیا آدم علیہ السلام۔ تعظیمی سجدہ جائز ہے بھائی، عبادت کا سجدہ جائز نہیں۔ یہ پیر صاحب کو جو کر رہے ہیں تعظیمی سجدہ ہے۔ میرے دوستو، دوسری شریعتوں کے مکلف نہیں، ہماری شریعت کے ذریعے سے پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، کینسلڈ۔ اسی وجہ سے جو انسان عیسائی ہے، چاہے اپنے مذہب پر قائم ہو، جو یہودی ہے چاہے اپنے مذہب پر قائم ہو، اس کے دین کو اللہ قبول نہیں فرماتے اسلام آنے کے بعد۔ اب اسلام کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں وہی قابل قبول ہے۔ اب اسلام کے اندر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بڑی ہستی ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی اور مرتبے والا ہے؟ جب صحابہ آپ کو سجدہ کرنے کی درخواست کیے، اجازت لینا چاہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ سجدے کر رہے ہیں اور آپ سے زیادہ مرتبے والا اور کوئی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم سجدہ کریں آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت آمرا بالسجدتی، اگر میں سجدے کا کسی کے لیے حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سجدہ منع کر دیا، جو یقیناً تعظیمی سجدہ تھا، جو صحابہ نے پوچھا، نماز کا سجدہ تو نہیں پوچھا، انہوں نے عبادت کا سجدہ تو نہیں پوچھا، تعظیم کے لیے تو پوچھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سجدہ منع کر دیا تو پھر تم کون سے کھیت کی مولی ہو جو اپنے لیے سجدہ جائز کروا رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھڑے ہونے کے لیے تعظیماً اس سے منع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ لا تقوموا لی کما یقوم العاجم لملوکہم، میرے لیے تم اس طرح نہ کھڑا ہونا جس طرح لوگ اپنے عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے لیے نہ کھڑا ہوا کرو. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ لوگ اٹھ اٹھ کر اس کو تعظیم دیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ صرف اٹھ اٹھ کے تعظیم دینے کی خواہش نہیں بلکہ سجدے کروانے کی خواہش ہے، جو لوگوں کو جو اپنے پیروں پر پڑوا رہے ہیں لوگ، جو یقیناً رسول اللہ کی وعید میں شامل ہیں، جو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والے لوگ ہیں. تو میرے دوست، اس طرح کی شبہات سے لوگوں کو اپنے عقیدے سے دور کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 4، شہوتوں کا دروازہ. شہوتوں کا دروازہ، شبہات سے ہٹ کر شہوتوں کا دروازہ شیطان کھولتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، جس میں شہوت کے اندر مال کی شہوت ہے. نمبر 1، مال کی شہوت. مال کی شہوت کہ مال بڑھ جائے، جو آج کا جو میٹیریل لائف والا جو کانسیپٹ ہے، اس کے اندر انسان کی یہ کوشش یہ ہے کہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے کیسے مال بڑھے اور کیسے مختصر سے وقت میں، مختصر سے فاصلے سے، مختصر سے ذریعے سے کیسے اس کا مال بڑھ جائے. اب اس کے لیے وہ جو ہے اتنے راستے اس نے اختیار، ان گنت راستے ہیں. کہیں غبن کر رہا ہے، کہیں دھوکہ دے رہا ہے، کہیں خیانت کر رہا ہے، کہیں پارٹنرشپ کے اندر دغا دے رہا ہے، کہیں جھوٹ بول رہا ہے، کہیں لاٹری کھیل رہا ہے، کہیں رشوت لے رہا ہے، کہیں فکسڈ ڈپازٹ کر رکھا ہے، کہیں بانڈز ہیں، کہیں جو ہے مارگیج ہیں، اور جو ہے کہیں جو ہے انشورنس والے مسئلے ہیں. اور اسی طرح جو نوجوان لوگ ہیں وہ بیچارے اور آسانی سے راستہ اختیار کرنے والے کچھ لوگ ہیں جو شادی کا ذریعہ بنا کر جوڑے گھوڑے کے مسائل کو اپنے ماں باپ پر ڈال دیتے. میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، والد صاحب اس طرح کر رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، امی کی خواہش ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے، پھر بھی کیا 2 لاکھ ہی لے رہے ہیں، 100 نہیں ڈال رہے ہیں. یہ 2 لاکھ 100 کے چکر چل رہے ہیں. صراحتاً ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کا مال ہے، جو حرام مال ہے. ایک ایک پے کا حساب دینا ہے اس مرد کو جو لڑکی والوں سے ہتھیا رہا ہے، جو لڑکی والوں سے مطالبہ کر کے لیا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے وہ اپنی عزت کی خاطر، اپنے ناک کی خاطر ادھر سے ادھر سے قرضوں میں پھنس کر اس کا مطالبہ پورا. اگر مطالبہ پورا نہ ہو تو پھر طلاقیں ہو جا رہی ہیں، گھروں کے اندر مسائل پیدا ہو جا رہے ہیں، گھر کا سکون ختم ہو جا رہا ہے. اللہ کے لیے ڈرے. یہ سب وہ شارٹ کٹ وہ ہیں جو مال کی شہوت کا دروازہ شیطان نے کھول رکھا ہے. تو یہ جہیز اور گھوڑے جوڑے کے جتنے مسائل ہیں، جتنے رسم و رواج ہیں، یہ سب شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. یہ سب ظلم والا راستہ ہے جو شیطان نے کھول رکھا ہے. ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح دوسرا راستہ جو شہوت کا راستہ ہے وہ جنسی شہوت ہے. انسان کی جو سیکشول جو ڈیزائر ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جو راستے شیطان نے متعین کر رکھے ہیں، شریعت نے راستہ متعین کر رکھا ہے نکاح کا، اور اس کے علاوہ شیطان نے جو راستے کھول رکھے ہیں، زناکاری کے راستے، لواطت کے راستے، جو سڈومی جو ہومو سیکشولیٹی ہے، اور اسی طرح لڑکیوں سے تعلق رکھنا جو لیسبین ہیں. تو اس طرح کی جتنی بھی اب آج کے دور کے اندر تو ماشاء اللہ نظر نہ لگ جائے، اب تو جو ہے لیگلائز کیے جا رہے ہیں ان چیزوں کو. مطالبے ہو رہے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ تعلق قائم رکھے جو لیگل ہو، لڑکا لڑکے کے ساتھ تعلق قائم رکھے جو لیگل ہو. میرے دوست، یہ سب وہ راستے ہیں جو شہوت کے دروازے ہیں جو شیطان کی طرف سے کھولے گئے ہیں اس دنیا کے اندر، جس کا
نتیجہ، جس کا نتیجہ عذاب تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ہولناک، سب سے زیادہ وخیم جو عذاب جو آیا، جو ایک نہیں کئی عذاب ایک ساتھ اللہ نے نازل کیے، وہ کس قوم پر؟ وہ قوم لوط پر، وہ قوم لوط پر، جن کا گناہ یہ تھا کہ مردوں کا تعلق تھا، جو ہومو سیکشوالٹی کے دل دادا تھے۔ تو ان کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ پوری دنیا کے لیے عبرتناک وہ عذاب اللہ نے ان کو نازل کیا، اور اس عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اٹھا کر پٹخ دیا، اور اتنا زوردار اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسایا، اس پوری بستی تو دھسی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آج تک وہاں پر آبادی نہ ہو سکی، بلکہ اس کی جگہ جو پانی جمع ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ سی، جس کے اندر جس عذاب کی نحوست ایسی ہے کہ آج تک بھی اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک گناہ کے سلے میں جو عذاب اللہ نے دیا، اور آج اسی گناہ کو لیگلائز کرنے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو کھینچنے والی۔ تو میرے دوستو، اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، اور آپ نے نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے، جوڑے لینے کی نہیں، خود دینے کی، مہر دے کر نکاح کرنے کی، بھیک مانگ کر نکاح کرنے کی نہیں، وہ بیچارے بے طاقت ہیں، وہ اگر بھیک کے ذریعے سے نکاح کر رہے ہیں تو ان کے استطاعت ہی نہیں ان کے اندر۔ تو جس کو بھی مہر دینے کی اور بیوی کو پالنے کی جسمانی استطاعت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، فرمایا کہ وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پاس طاقت نہ ہو وہ مانگتا پھرے، 2 لاکھ دو، 3 لاکھ دو، گھوڑا دو، گاڑی دو، یہ عیب، یہ شرم کی بات ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا فرمایا آپ نے؟ کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامتی پائیں، جو ظلم نہ کرے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ اور یہ تو ظلم کا مطالبہ، یہ تو براہ راست ظلم ہے لڑکی والوں پر۔ اس طرح کھانے کا مطالبہ، ہمارے 500 لوگ آئیں گے، کیا ہونا اس میں گوشت کی بریانی ہونا، مرغی کا قورمہ ہونا، نان ہونا، ہاں وہ یہ ہونا، 2 قسم کے میٹھے ہونا، 2 قسم کی چٹنی ہونی، پورے خود اگر استطاعت خود ہی کھلاؤ۔ لڑکی والوں سے بھیک مانگ کر کھلانا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس اسلام نے اجازت دی؟ اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھے ہو، پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے آپ شریف ثابت کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو بڑے دیندار ثابت کر رہے ہیں۔ کس دین کے اندر یہ ظلم روا ہے؟ میرے دوستو ہوش کے ناخن، یہ سراسر ظلم ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہزاروں لڑکیاں ان کے والدین شادی اور نکاح نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہندوؤں کے ساتھ۔ کتنے واقعات ہیں، ہندوؤں کے ساتھ چکر چل رہا ہے لڑکیوں کا۔ کون؟ ہمارے گھر کی بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارے رشتے دار لڑکی۔ کیوں؟ کہ ہم جیسے مردوں کا ظلم ہے جو ان سے ہم مانگ رہے ہیں اتنا مطالبہ، تو پورا نہ کرنے کی وجہ سے والدین نے ڈھیل دے دی، چلو جہاں چاہے چلے جاؤ، ہمارے ذمے سے بوجھ ختم ہو جائے۔ بعض تو اتنے ڈھیٹ ہو گئے اتنے والدین کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لڑکی اگر جانا چاہے چلی جائے، کہیں اور چلی جائے۔ استغفر اللہ۔ میرے دوست، معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کون اس کو سدھارنے والے ہیں؟ اگر ہم نہ بھی لے رہے ہوں تو کیا صرف ہم تماشا دیکھتے رہیں گے؟ اصلاح کے لیے کون اٹھے گا؟ کون اصلاح کریں گے اس کی؟ ہمارے اپنے بیٹوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، جو چاہے دے دیں، مرضی کے بغیر اب وہ لوگ اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی جو ہے اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے نہیں، دیکھیں ادھر یہاں جو ہے یہ مانگ انہوں نے کی ہے، اتنا ہی ہم دے دیتے تھے۔ اللہ کی خاطر آپ آگے بڑھ کر اس ہندوانہ رسم و رواج کو ختم کریں۔ یہ ہندوؤں کی رسم تھی میرے دوستوں، جو ہمارے اندر آئی ہے۔ یہ جتنے شادی بیاہ کے مسائل ہیں، اگر آپ
حقیقت میں اگر غور کریں شادی کی تالی یا کالی پوت وہاں سے لے کر جتنی رسمیں ہیں ان سب پر اگر آپ غور کریں تو یہ ہندوانہ اور راجپوتانہ رسمیں ہیں جو ہم نے من و عن بالکل اسی طرح قبول کر لی جس طرح ان کے اپنی سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا غضب، اللہ کے پھٹکار، اللہ کی لعنتیں اگر نازل نہ ہوں تو پھر کیا نازل ہوں گی؟ اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر برکتیں اٹھ گئی، گھروں کے اندر اختلافات، گھروں کے اندر سکون ختم۔ آنے والی جب آپ کو بک دے کر آ رہی ہے تو آپ کی عزت اس کے دل میں کہاں سے ہوگی؟ جب آپ کو خرید کر آ رہی ہے 2 لاکھ کے عوض میں، 100 سورن کے عوض میں، تو پھر شوہر کا جو مقام، شوہر کا جو دبدبا، شوہر کا جو ہولڈ ہونا چاہیے گھر پر کہاں سے ہوگا؟ ہولڈ اس کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر دب کر رہا زندگی بھر دب کر رہا بیچارہ، نہیں ہو کبھی کبھار اپنے آپ اس کو جوش آ گیا کہ میں بھی مرد ہوں تو پھر گیا معاملہ ختم ہو گیا، گھر میں پوٹم پاٹ شروع ہو جاتی۔ میرے دوستو، یہ حالات ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ تو یہ شبہات، مال کے شبہات ہیں، جو شہوات ہیں، جو مال کی جو اس طرح شیطان نے دروازہ کھول رکھا ہے، اس طرح جنسی شہوات ہے، کبھی زناکاری کے اعتبار سے، کبھی لواطت کے اعتبار سے، کبھی لیسبینز کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے، تمہیں خوف دلاتا ہے، کس کا؟ فقر کا۔ فقر، بیپار میں سچ اگر بولیں گے بھائی تو لیں گا کون؟ کیا ایسا کوئی بزنس ہے جو جھوٹ کے بغیر ہو؟ بعض لوگ تو یہی بولتے ہو، میں نے سنا بھائی بیوقوف آدمی ہے بھائی، وہ جھوٹ نہیں بولتا بیپار میں، کیسے چلیں گا بیپار؟ تو یہ شیطان کا خوف ہے کہ اگر آپ سیدھی راہ پر چلیں گے تو پھر آپ کے لیے فقیری۔ اور اسی طرح وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان تمہیں فحاشی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج وہی، آج جتنے اللہ نے فرمایا نا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، کہ تمہارے پیادے، تمہارے سوار، تمہاری پوری فورس تم لے آؤ۔ آج شیطان نے اپنی پوری فورس ڈال دی بے حیائی کی طرف لے چلنے کے لیے۔ دنیا تو جا رہی ہے، ہمارا گھرانہ بھی جا رہا ہے۔ گھر کے اندر بے حیائی فحاشی ہم خود لے آتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، ڈشوں کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آج یہ فحاشی ہمارے گھروں کے اندر ناچ رہی ہے۔ اس کو لانے والے کون ہیں؟ ذمہ دار ہم ہیں۔ آج اگر ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ہم نے لائی اس مصیبت کو گھر کے اندر، اس فحاشی کو، اس ننگے ناچ کو ہم لے آئے ہیں۔ میرے دوستو، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو یہ اللہ نے دوسری شکل میں ان اولاد کی امانت آپ کے گلے میں ڈال دی۔ یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں، ان کے اخلاق کو خراب نہ کریں، ان کو پہلے دین سکھلائیں، دنیا بعد میں۔ دنیا اگر دین کے ذریعے سے اگر آپ حاصل کریں تو وہ دنیا خیر والی دنیا، اگر دین کے بغیر آپ دنیا ان کو دلا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور شر نہیں ہے۔ اور ایسا شر ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف دنیا میں انہوں نے اس میں ان کو ملوث کیا، دین سے دور رکھا، دین کے بنیاد تک ان کو نہیں معلوم، حقوق نہیں معلوم، والدین کے حقوق تک ان کو نہیں سکھلایا، اللہ کے حقوق ان کو نہیں سکھلایا، صرف دنیا پڑھاتے گئے، کبھی امریکہ میں، کبھی یورپ کے اندر، کبھی یہاں پر، کبھی وہاں پر۔ اس طرح جب یہ بڑے ہوئے تو پھر ان سے زیادہ ان کے لیے شر والے کوئی اور ثابت نہیں ہوئے۔ ایک وقت یہ بھی آیا ان پر کہ انہوں نے اللہ سے اللہ کے ہاں یہ بد دعا کی کہ اے اللہ تو ان کو اٹھا لے تو ہمارے لیے سکون کا باعث ہوگا اپنی اولاد کے سلسلے میں، کیونکہ وہ اولاد ایسی نکلی، ایسے بدنام کرنے والی، ایسی تکلیف دینے والی کہ لاتوں اور جوتوں پر ان والدین کو رکھنے والی بنی، جن اولاد کو انہوں نے بڑے ہی پیار سے، بڑی ہی محنتوں سے، بڑی ہی کاوشوں سے، خون پسینہ ایک کر کے جو ہے اپنے پائی جمع کر کے ان کو پڑھایا، تو وہی اولاد چونکہ انہوں نے دین اس کو نہیں دیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اولاد ان کی دنیا بھی برباد کرنے والی، دین تو برباد ہوا ہی۔ تو میرے دوستو،
آج ہمارے گھروں کا ماحول ہمیں بدلنا ہے. یہ ڈشیں، یہ انٹرنیٹ، یہ دیکھنے کے لیے بڑے معصوم ہیں لیکن حقیقت میں بڑے خطرناک ہے. اگر ان کا استعمال اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر میرے دوستو ہمارے گھروں کی تباہی یہ زیادہ دور نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جنسی شہوتوں کا یہ دروازہ یہ بھی شیطان نے کھول رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا شیطان کا، ایک جھنڈا فرشتے کا. جب انسان اللہ کی چاہت میں، اللہ کی اطاعت میں جب نکلتا ہے تو شیطان تو فرشتہ اپنا جھنڈا اس پر سایہ کیے ہوئے نکلتا ہے. اللہ کے رحمتوں میں وہ انسان چلتا ہے، واپس آنے تک وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو مددگار ہوتا ہے. اور اگر وہ انسان برے ارادے سے نکلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے نکلتا ہے، تو پھر شیطان اس اپنا جھنڈا لے کے اس کے ساتھ نکلتا ہے جو اللہ کے رحمتوں سے دور ہوتا ہے. اور واپس آنے تک وہ شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو لے کر واپس آتا ہے. تو میرے دوست جب انسان باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے والدین کو کھلانے پلانے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. جو اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. جو اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، حلال کمائی کے لیے، حلال ذریعے کے لیے، یا اپنے آپ کی عزت نفس کے لیے، اپنے آپ کی پاک بازی کے لیے نکلا، وہ بھی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ. وہ بھی اللہ، ہم کیا سمجھ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اٹھا لو کلاشن کو اٹھا لو مارنے کے لیے نکل جاؤ. فی سبیل اللہ یہ جہاد. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم پر ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے. اس نے اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے کے لیے وہ نکلا ہے، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد ہے. اور جو آدمی صرف مال جمع کرنے کی خاطر نکلتا ہے، صرف مقصد کیا ہے؟ مال جمع ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو آدمی مال جمع کرنے کی خاطر نکلتا ہے یا فخر و غرور کے لیے نکلتا ہے تو وہ فی سبیل الشیطان، تو شیطان کے راستے میں شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے. تو میرے دوستو اسی طرح اور دروازے، بھولنے کا دروازہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2-3 باتیں اور باقی رہ گئیں. تو وہ یہ کہ بھولنے کا جو دروازہ ہے، شیطان نے انسان کے دماغ کے اندر بھول پیدا کر دیتا ہے. اب وہ بھول کی وجہ سے انسان بہت سارے اعمال نہیں کر پاتا، بھول جاتا ہے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان ہمیشہ کوئی کام کرتا رہا، کوئی نیک عمل کرتا رہا، کبھی کبھار بھول گیا، نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھولنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کا ثواب دیتا ہے جو پہلے کرتا رہا. اسی طرح کوئی کسی مرض کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا جو کرتا رہا، مثال کے طور پر مغرب کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے رہے لیکن کبھی بھول گئے، اٹھ کے چلے گئے، تو اس بھولنے کے باوجود بھی اس 2 رکعت کا ثواب آپ کو ملے گا. مرض کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، مرض کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے، اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا، جو دعا اللہ نے سکھلائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ تو ہم پر مواخذہ نہ کر، گرفت نہ کر، پکڑ نہ کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں. تو رب نے کہا، یہ دعا بھی رب نے سکھلائی، پھر اس کا جواب بھی رب نے دیا. محمد رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے قد فعلت، میں نے قبول کیا. تو شیطان تو بھلاوٹ اس نے پیدا کی، بھولنا اس نے پیدا کیا تاکہ انسان ذلیل ہو جائے، انسان نیک کام چھوڑ دے، انسان کو ثواب نہ ملے مسلمان کو. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بھولنے کے باوجود میں ثواب دوں گا، بھولنے کے باوجود بھی میں ثواب دوں گا، میں معاف کر دوں گا. اسی طرح خواب کا دروازہ، خواب کے ذریعے سے شیطان انسان کو پریشان کرتا، خاص ایک مسلمان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیطان کی طرف سے شیطانی خواب ہوتے ہیں، یہ تو ڈراؤنے یا کہ اس کے دین کو برباد کرنے کے لیے خواب ہوتے ہیں. اور آج بہت سارے خواب اس طرح کے، خوابوں کی دنیا میں خوابوں کی شریعت بیان کرنے والے، فلاں بزرگ نے خواب میں فلاں دیکھا، فلاں بزرگ کا خواب یہ تھا، فلاں خواب میں حضور آئے، انہوں نے اس طرح کہا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو قابل تسلیم ہے. اگر میں آپ کے والد کو کبھی دیکھا ہی نہیں، میں اگر یہ کہوں آپ کے والد آئے اور جو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا بڑا ناخلف ہے، نالائق ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چانٹا رسید کریں گے، کہیں گے کہ بھائی آپ جو میرے والد کب دیکھ لیا.
جو چیز کو میں دیکھا ہی نہیں اس کو خواب اگر میں بیان کروں تو یہ اس دنیا کے اندر کوئی ماننے والا نہیں ہے. لیکن سب سے آسان جھوٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو اور جو چاہے بیان کرو. آج یہی ہو رہا ہے. لوگ شریعت کی شریعتیں بدل دے رہے ہیں کہ حضور نے خواب میں اس طرح کہا, حضور نے خواب میں اس طرح کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول آئے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو کیا پتا کہ رسول اللہ کی شکل وہی تھی شیطان جو آیا اللہ کے رسول کی شکل میں آیا. تو لوگ جس طرح جو بھی خواب بیان کرتے ہیں یہ اپنی جگہ, اور خاص طور پر شریعت کے معاملات میں یہ خواب چاہے وہ کتنا ہی مقدس خواب کیوں نہ ہو وہ اپنی جگہ معتبر نہیں. شریعت ہماری اٹل ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. کسی خواب کے ذریعے سے کوئی شریعت کا حکم نہیں بدل سکتا. تو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور دوسرا خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان دن میں دنیا کی زندگی میں کرتا چلا جاتا ہے, وہی اس کا عکس پھر سے جو ہے اس کو خواب میں نظر آتا ہے. انہی چیزوں کے بارے میں خواب ہوتا ہے جو حدیث النفس ہوتا ہے, جو اسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ آپ نے قرار دیا. تو یہ خواب سچے خواب ہوتے ہیں. تو یہ تو خواب کے ذریعے سے بھی شیطان اپنا دروازہ کھولتا ہے, اور اس خوابوں کے ذریعے سے کئی لوگ شریعت چھوڑ بیٹھتے ہیں, کئی لوگ اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگتے ہیں, کئی لوگ جو ہے شریعت سے دور ہو جاتے ہیں اس خوابوں کی وجہ سے, کئی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں. تو یہ شیطانی دروازہ ہے. تو اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے میرے دوستو, شیطان ہر معاملے میں کود پڑتا ہے. جہاں بھی انسان نیکی کے لیے آگے بڑھتا ہے شیطان اس کو اس نیکی سے روکنے کے لیے اس کو پکڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان, یہ آخری حدیث ہے جس کو بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں, ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شأن من شأنہ, کہ انسان جو کام بھی کرنا چاہے, جو کام بھی کرنے کے لیے نکلے, شیطان وہاں پر پہنچتا ہے. شیطان وہاں پر پہنچتا ہے. حتی یحضر عند طعامی, یہاں تک کہ اگر کھانے کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو شیطان وہاں بھی پہنچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی اگر گر جائے تو اس شیطان کو نہ چھوڑو بلکہ اس کو اٹھا کر کھا لو. یہاں تک آپ نے فرمایا جب اپنا کھانا ختم کرو تو اپنے انگلیوں کو چاٹ لو کہ اس میں پتہ نہیں کہ برکت اللہ نے کس جگہ پر کس دانے میں رکھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے داخل ہونے کے ایسے معاملات میں جو راستے ہیں وہاں پر اپنے ذکر سکھلایا. بسم اللہ, کم از کم بسم اللہ کہہ لو, کم از کم بسم اللہ کہہ لو, کیونکہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسی وجہ سے جب آدمی اکیلے میں کپڑے اتارتا ہے, ننگا ہوتا ہے, تو وہاں کپڑے بدلتا ہے یا نہانے کے لیے ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ بسم اللہ کہے, تاکہ کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بسم اللہ کی وجہ سے شیطان کے نظروں پر اللہ پردہ گرا دیتے ہیں, وہ آپ کو ننگا نہیں دیکھ سکتا. اور اسی طرح وہ چیزیں جہاں پر رسول اللہ نے تاکید فرمائی گھر میں داخل ہوتے وقت تاکہ آپ بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں یا دعا کے ساتھ داخل ہوں, شیطان آپ کے ساتھ داخل نہ ہو. کھانے کے لیے بیٹھتے وقت, کیونکہ اگر آپ بسم اللہ نہ کہیں تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہے. اسی طرح گھر سے نکلتے وقت اگر آپ بسم اللہ نہ کہیں تو شیطان آپ کے ساتھ چلتا ہے. اگر بسم اللہ اگر آپ کہیں یا دعا پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رک جاتا ہے, کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں. اسی طرح خلا میں داخل ہوتے وقت, بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت وہاں پر بھی بسم اللہ کہی جائے, تاکہ کیونکہ وہ تو ہیڈ کوارٹر ہے ان لوگوں کا, ان کے شر سے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات کے وقت, انٹرکورس کے وقت میں بھی بسم اللہ کہے, تاکہ انسان عام طور پر وہاں پر مزے میں بھول جاتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا شارکہم فی الاموال والاولاد, مالوں میں اور اولاد میں تم شریک ہو جاؤ. تو شریک ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو وہ بھلا دیتا ہے کہ بسم اللہ کہے, یا اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں شیطان بھی اس وقت اس کے ساتھ شریک ہو جاتا اس معاملے میں. اور علماء نے فرمایا کہ اب ایسی حالت میں اگر اس کی اولاد ٹھہر جائے, حمل ٹھہر جائے, تو اس وقت سے جو اولاد جو ہوتی ہے کہ اس انٹرکورس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ شیطانی چالوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, شرارت کے ساتھ یا خباثت کے ساتھ, یا کہ غلط جو والدین کی نافرمانی کا یہ لے کر. تو اس طرح جو سکون والی جو اولاد ہے اس اولاد سے انسان محروم ہو جاتا ہے, صرف ایک بسم اللہ نہ کہنے کی وجہ سے, شیطان کی شرکت کی وجہ سے. تو اس طرح
یہ خاص خاص مواقع ہیں جہاں پر انسان بسم اللہ کہے، جہاں سے شیطان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ منہ کھلے، جو جماہی، جس کو جماہی کہتے ہیں، جماہی آئے تو ممکن حد تک جو ہے اب جماہی کو روکے، اور جو ہے اس وقت چونکہ جماہی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی وجہ، شیطان پیدا کرتا ہے وہ سستی، وہ جماہی، اور جب منہ کھلتا ہے انسان تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے یا کہ بند کر لے اپنے منہ کو، تاکہ شیطان نہ داخل ہو، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان سوتا ہے تو شیطان انسان کی گدی پر، گردن پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی ہے، سوتے رہ، تاکہ اس کی نماز ختم ہو جائے، نماز چلی جائے، فجر کو نہ اٹھے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اگر صبح اٹھے تو اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرے، کم از کم بسم اللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تو یہ گرہ کھل جاتی ہے، یہ گھاٹی کھل جاتی ہے۔ اور اگر وضو کر لے تو دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گھاٹی کھل جاتی ہے، تو شیطان کی چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے، تو وہ چست ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ نماز نہ پڑھے، اگر جو نماز کو نہ اٹھے، ذکر نہ کرے، تو پھر وہ بالکل سست اور شیطان کے بندھن میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح دین کی بربادی کے لیے شیطان جو تلا ہوا ہے، پہلے انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے، پھر اگر شرک سے اگر انسان بچ گیا تو بدعت میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کئی نمازی بیچارے مشرک نہیں ہیں، شرک میں نہیں ہیں، لیکن بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ بدعت یہ بھی اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتی ہے، بدعت سے بھی بچ گیا تو پھر انسان کو حلال و حرام کے مسائل کے اندر اس کو جو پھنسا دیتا ہے۔ اگر یہاں سے بھی بچ گیا تو پھر کم از کم چھوٹے گناہوں کو بالکل ایزی لے لیتا ہے، جبکہ چھوٹے گناہ بھی مسلسل انسان کرتا چلا جائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے لگتا۔ تو یہ تمام وہ چالیں ہیں، وہ دروازے ہیں جو شیطان نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروازوں سے ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے ان چالوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہم کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی برکتوں سے اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں پر اس مبارک مقام پر اللہ نے جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انداز سے جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو آپ کی شفاعت کے ساتھ ہم سب جو ہے جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کر دے، اور ہمارے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرمائے، ان کے قرضوں کو حل کر دے، اور جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں سے ان کو نجات دے دے، ان کو نکال دے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مناسب نیک جوڑے اللہ ان کو نصیب فرمائے، اور جو شادی شدہ جوڑے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد سے اللہ تعالیٰ نواز دے، اللہ تعالیٰ مشکلات کے میں آسانی فرمائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔